السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب دیا ہے۔ آپ کا نام ابو سلیمان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ والد کا نام ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن طیفہ بن مرہ ہے۔ مرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں دادا ہیں۔ اس وجہ سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسب 7ویں پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام لبابہ صغریٰ بنت الحارث ہے۔ آپ حضرت ام المؤمنین بنت حارث رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کے حقیقی خالو ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ آپ کے بھائیوں میں ہشام اور ولید مسلمان ہوئے۔ بہنوں میں سے ایک کی شادی حضرت صفوان بن امیہ کے ساتھ ہوئی تھی اور دوسری حارث بن ہشام کے ساتھ ہو گئی۔ آپ کے والد ولید کا شمار مکہ کے رؤساء میں ہوتا تھا۔ مکہ مکرمہ سے لے کر طائف تک ان کے باغات تھے۔ قبیلہ مخزوم سے تعلق تھا، جو قریش کے بنو ہاشم کے بعد مرتبہ میں دوسرے درجے پر تھے۔ اثر و رسوخ کا یہ عالم تھا کہ ایک سال بنو ہاشم مل کر غلاف کعبہ چڑھاتے اور ایک سال تنہا ولید غلاف چڑھاتے تھے۔ ظہور اسلام کے وقت حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ ایسے ماحول میں آپ نے پرورش پائی جہاں شمشیر آرائی، نیزہ بازی، شاہ سواری، جنگی داؤ پیچ اور جنگجویانہ سرگرمیوں کے علاوہ دوسرے اذکار بہت ہی کم تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نہایت پھرتیلے، ڈنڈر اور صاحب تدبیر تھے۔ جوان ہو کر آپ کی شجاعت کا رنگ اور نکھر آیا اور آپ قریش کے منتخب جوانوں میں شمار ہونے لگے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی اپنے والد کی طرح قبول اسلام سے پہلے اسلام کے شدید مخالف تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر کارروائی میں آپ آگے ہوتے تھے۔ جنگ بدر اور احد میں آپ کی صلاحیتیں اسلام کے خلاف صرف ہوئیں۔ احد میں آخری مرحلے میں مسلمانوں کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اس کی بڑی وجہ خالد بن ولید تھے۔ ابن سعد اور بہقی رحمہ اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی اور میری ہدایت کی بابرکت گھڑی آ پہنچی۔ میں نے سوچا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر محاذ پر برسر پیکار رہا، مگر ہر دفعہ شکست و ہزیمت کے ساتھ دوچار ہوا۔ میرے دل میں رہ کر خیال آتا تھا کہ میری ساری دوڑ دھوپ بے فائدہ اور لا یعنی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غالب آ جائیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تشریف لائے تو میں بھی مشرکوں کے گھوڑے سوار دستے کی قیادت کرتے ہوئے روانہ ہوا۔ مقام اسفان پر ہماری ملاقات ہوئی تو میں سینہ چوڑا کر کے مقابلے کے لیے اتر آیا۔ ہمارے عین سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ جب وہ مصروف نماز تھے تو ہم نے چاہا کہ ان پر حملہ کر دیں، مگر ہم ایسا کرنے سے باز رہے۔ شاید اس میں ہماری بھلائی تھی۔ ہمارے اس دلی ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ ہو گئے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز صلاۃ الخوف کے طریقے سے پڑھائی۔ آپ کے اس عمل پر ہم بے حد متاثر اور حیران ہوئے۔ میں نے کہا یہ شخص ناقابل تسخیر ہے، قدرت اس کی نگہبان ہے۔ پھر ہم چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لشکر کے معروف راستے سے ہٹ کر دہنی جانب سے آگے بڑھنے لگے۔ پھر جب حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی اور قریش نے اس صلح کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا تو میرے دل میں اندیشہ ہوا۔ میں نے سوچا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ میں اب بادشاہ نجاشی کے پاس چلا جاؤں اور وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر چکا ہے اور صحابہ کرام وہاں امن و سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا ہرقل بادشاہ کے پاس چلا جاؤں یا اپنا دین ترک یہودیت یا نصرانیت قبول کر لوں؟ میں اسی سوچ میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے تشریف لے آئے۔ مجھے آپ کی آمد کا علم ہوا تو میں چھپ گیا، اور جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت میں وہاں نہ تھا۔
میرا بھائی ولید بن ولید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ولید نے مجھے بہت تلاش کیا مگر میں اسے کہیں نہ ملا۔ پھر اس نے میرے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد۔ مجھے اس بات سے عجیب تر بات کہیں نظر نہ آئی کہ تم جیسے دانا اور عقل مند شخص اسلام سے دور ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و فکر کی بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اسلام کی صداقت سے کون نادان پہلو تہی کرے گا؟ تیرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا اور پوچھا، خالد کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اسے آپ کی بارگاہ میں لے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ذی شعور آدمی اسلام کی حقانیت سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ تنہا اپنی جنگجویانہ صلاحیت کو مسلمانوں کے حق میں اور مشرکین کے خلاف بروئے کار لاتا تو یہ اس کے لیے بہتر تھا اور ہم اسے سب پر فضیلت بخش دیتے۔ براہ کرم جو نقصان ہو چکا اس کی تلافی کر لو۔ بڑے سنہرے مواقع تم نے اپنے ہاتھ سے گوا دیے ہیں، اب سنبھل جاؤ۔ جب حضرت خالد بن ولید کے پاس خط پہنچا تو وہ فرماتے ہیں، میں فوراً تیار ہو گیا۔ اسلام کے ساتھ میری محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے میں بے حد خوش ہوا۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں کسی تنگ اور بنجر زمین میں ہوں، پھر وہاں سے کشادہ اور سرسبز علاقے میں نکل آیا ہوں۔ میں نے سوچا یہ بڑا اہم خواب ہے۔ جب ہم مدینہ منورہ پہنچے تو میں نے کہا میں حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے اپنا خواب بیان کروں گا۔ میرا خواب سن کر انہوں نے فرمایا، اس خواب کی تعبیر یہی ہے کہ تم وہاں سے نکل کر یہاں آئے ہو اور تمہیں قبول اسلام کی توفیق مل گئی ہے، اور خواب میں جو تم نے تنگ و تاریک علاقہ دیکھا تھا دراصل وہ کفر اور شرک کا تھا جس میں تم پہلے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کا عزم مکمل کر لیا تو سوچا کسی کو اپنا رفیق سفر بناؤں۔ میں صفوان بن امیہ سے ملا اور کہا، اے ابو وہب، تم نے اپنی صورتحال کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ہم بڑے تجربہ کار جنگجو لوگ ہیں، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم پر غالب آ رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے پاس جا کر ان کی اتباع کر لیں تو کیسا رہے گا؟ کیونکہ ان کی عزت ہماری عزت ہے۔ صفوان نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا، اگر ان کا کوئی بھی مخالف نہ بچا پھر بھی میں ان کی اتباع نہیں کروں گا۔ یہ باتیں کرنے کے بعد ہم دونوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ میں نے سوچا اس کے شدید انکار کی وجہ یہ ہے کہ میدان بدر میں اس کا باپ اور بھائی مارے گئے تھے۔ پھر میں اکرمہ بن ابو جہل سے ملا، اس کے ساتھ بھی وہی باتیں کی جو صفوان بن امیہ کے ساتھ کی تھی۔ اس کا جواب بھی صفوان سے ملتا جلتا تھا۔ میں نے کہا، میری اس بات کا تذکرہ کسی کے سامنے نہ کرنا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر آ گیا۔ گھر والوں سے کہا، میری سواری تیار کرو، میں عثمان بن طلحہ سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ میں نے سوچا یہ میرا دوست ہے، اس کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کرنا چاہیے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس کے آب و اجداد بھی قتل ہوئے تھے، لہٰذا اس کو یہ بات نہیں بتانی چاہیے۔ پھر خیال آیا کہ اس کو بتا ہی دیتا ہوں، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا، تو میں نے اس کے سامنے حقیقت حال کھول کر بیان کر دی۔ اس نے فوراً تیاری کر لی۔ ہم سحری کے وقت ابھی پوری طرح اجالا بھی نہ ہوا تھا، ہم روانہ ہو گئے۔ جب فجر طلوع ہوئی تو ہم یاجج کے مقام پر جا پہنچے۔ اسی طرح جب ہم ہدہ کے مقام پر پہنچے تو عمرو بن عاص سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے ہمیں مرحبا کہا، ہم نے بھی ان کو مرحبا کہا۔ وہ بولے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ہم نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ ہم ان کی غلامی اختیار کر لیں۔ انہوں نے کہا، میرے آنے کا بھی یہی سبب ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پھر ہم تینوں ہم سفر بن گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ہرا میں ہم نے اپنی سواریاں بٹھائیں۔ ہمارے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے بہترین کپڑے پہنے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں اپنے بھائی سے ملا۔ انہوں نے کہا جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری آمد کا پتہ چل گیا ہے، آپ بہت خوش ہیں اور تمہارا انتظار فرما رہے ہیں۔ ہم تیز تیز چلنے لگے۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر مسکرانے لگے اور دیر تک مسکراتے رہے۔ میں آپ کے پاس جا کھڑا ہوا اور السلام علیکم یا نبی اللہ کہا۔ آپ نے خندہ پیشانی سے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ میرا یہی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو فہم و فراست کی قوت عطا فرمائی ہے وہ تمہیں خیر و فلاح کے راستے پر گامزن کر دے گا۔ میں نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے مقابلے میں کئی جنگوں میں شریک ہوا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام پہلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر پر غشی طاری ہو گئی اور ان کے بعد اکرمہ بن ابو جہل بھی اسلام لے آئے۔ عرب میں مشہور تھا کہ جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید شریک ہوں اس میں فتح ہی غالب آتی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے کچھ عرصہ بعد ہی غزوہ موتا پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنایا اور حفظ ما تقدم کے طور پر فرمایا اگر زید شہید ہوں تو جعفر سپہ سالار ہوں گے اور اگر جعفر شہید ہوں تو عبداللہ ابن رواحہ سپہ سالار ہوں گے، اور ان کی شہادت کے بعد فوج جسے مناسب سمجھے سپہ سالار بنا لے۔ حدیث بخاری میں ہے کہ جس وقت موتا میں جنگ لڑی جا رہی تھی اسی وقت مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے، حالانکہ اس وقت تک کوئی قاصد مدینہ منورہ میں نہیں آیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دیکھو جنگ شروع ہوئی، اب میرا زید شہید ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد فرمایا اب میرا جعفر شہید ہو گیا۔ یہ بیان فرماتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کا سیلاب تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اب علم میرے عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھا لیا ہے اور گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ کچھ دیر بعد جنگ کے حالات ملاحظہ فرماتے رہے، پھر فرمایا اب میرا عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے مل کر صلاح مشورے سے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار چن لیا۔ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا اٹھا لیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ خالد تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس کی مدد فرما۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح نے دشمنان اسلام کی آنکھیں کھول دیں جو اپنی کثرت کے بل بوتے پر شمع اسلام کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ معتبر روایتوں کے مطابق اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فن حرب و ضرب کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن اش اش کر اٹھے۔ اس جنگ میں آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فتح یاب ہو کر جنگ موتا سے مدینہ منورہ تشریف لے